ادھار ایسے انسان کا قصہ جو ادھار نہیں کرتا تھا۔ زائد کا سامنا کرنے کا سوچ کر اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو ادھار کرتے ہیں۔ میں تو مر جاؤں پر کبھی ادھار نہ کروں۔ 6 ماہ کے لیے اب آپ چل نہیں سکتے۔ اس نے سوکھے بازوؤں کے مسلس کی نمائش کی تو سب ہنس پڑے۔ بورے اٹھاتے ہی اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا اور چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کامنٹس میں بتائیے گا کہ ویڈیو کیسا لگا۔ بھائی رمضان پیسے نہیں ہیں تو بعد میں دے دینا، دکاندار رمضان کو جیبوں سے پیسے تلاش کرتے دیکھ کر بولا۔ دکاندار کی بات سن کر رمضان ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، پھر شکوہ کرنے کے انداز میں بولا، زاہد بھائی یہ کیسی بات کر دی؟ میں نے کبھی تم سے ادھار کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، ورنہ میں تو ادھار والوں سے بہت تنگ ہوں۔ ادھار لے جاتے ہیں اور چکانے میں ٹال مٹول کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے بھی اگر ایسا ہی کیا، ادھار جلدی نہ چکایا تو پھر کیا کرو گے؟ وضاحت کو سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ بھائی رمضان دکاندار ہوں، بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اور آپ نے تو کبھی ادھار لیا ہی نہیں۔ تو بھائی میرے آج بھی ادھار نہیں لوں گا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو ادھار لیتے ہیں۔ میں تو کبھی ادھار نہ لوں۔ پیسے تو ہیں میرے پاس، لیکن 5,000 کا نوٹ ہے اور تمہارے پاس یقیناً کھلے نہیں ہوں گے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میرے پاس کھلے ہیں تو صحیح، لیکن آپ کو دے دیے تو باقی گاہکوں کی دفعہ پریشانی ہوگی۔ میں کھلے پیسے لے کر آتا ہوں۔ رمضان جانے لگا تو ذات نے آواز دی، یہ سامان تو لیتے جائیں۔ نہیں بھائی، ادھار ہی تو نہیں کرنا، پیسے لے کر آؤں گا پھر سامان لے جاؤں گا۔ زہاد ہنس پڑا، کبھی تو ادھار لیں گے ہی آپ، میری تو حسرت ہی رہ گئی۔ مرتا مر جاؤں گا لیکن ادھار کبھی نہیں لوں گا۔ رمضان نے مغرورانہ انداز میں گردن اکڑائی اور چل دیا۔ زہاد کا سارا دن دکانداری کرتے اس کا طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ وہ تنگ آ جایا کرتا تھا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے جنہیں دھکے مار کے دکان سے نکال دینے کو اس کا دل کرتا، لیکن رمضان کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا تھا جو اس کے لیے خوشی کا باعث بنتے تھے۔ رمضان جب بھی آتا اس کا ناخوشگوار موڈ بھی اچھا ہو جاتا۔ رمضان فالتو نہیں بولتا تھا اور ادھار بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جب بھی ملتا تو بہت اخلاق سے ملتا، اس کا اور اس کے بال بچوں کا حال پوچھتا۔ بس اس کی ایک ہی عادت بری تھی کہ وہ ادھار لینے والوں کو برا سمجھتا تھا، باتوں باتوں میں ان کا مذاق اڑاتا تھا اور اپنے ادھار نہ لینے پہ فخر کرتا تھا۔ ذات کو ادھار لینے والوں سے چڑ تھی، لیکن ادھار کے بنا دکانداری چلنا مشکل تھی۔ جب سے شاپنگ مال کھلے تھے تب سے اس کی سیل کافی کم ہو گئی تھی۔ لوگ شاپنگ مال سے خریداری کرنے لگے تھے، جہاں اچھی کوالٹی کی چیزیں ملا کرتی تھیں اور ریٹ بھی کم ہوتے، اور ساتھ ساتھ ان کی سیر بھی ہو جاتی۔ شاپنگ مال والے بہت سارا سامان ایک ساتھ خرید لیتے تھے، اس لیے انہیں سستا پڑتا تھا، اور پھر سٹاک زیادہ دیر پڑا بھی نہیں رہتا تھا۔ لوگ زیادہ خریداری کرتے تو ختم ہو جاتا، پھر اور آ جاتا، جبکہ دکانداروں کے پاس سامان مہینوں پڑا رہتا تھا۔ اب اس کے زیادہ تر گاہک ادھار والے ہی تھے، جنہیں مہینے کی پہلی یا 15 تاریخ کو تنخواہ ملتی اور وہ ادھار چکاتے اور پھر اگلے مہینے تک راشن لیتے رہتے تھے۔ رمضان ان لوگوں میں سے تھا جسے ادھار دینے کو اس کا دل کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رمضان اگر ادھار کرے گا تو تب بھی اسے چین نہیں ملے گا جب تک وہ ادھار چکا نہ دے۔ اس کی ادھار والی کاپی میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے پہلی بار ادھار لیا اور اس کے بعد اس کی دکان پہ آنا ہی چھوڑ دیا۔ کچھ ایسے تھے جو کہتے رہتے تھے ادھار چکا دیں گے، لیکن ہر بار ٹال مٹول سے کام لیتے۔ سارے دکاندار ادھار سودا لینے والوں کو ہر چیز کا ریٹ زیادہ لگایا کرتے تھے، لیکن زاہد صرف ان لوگوں کو زیادہ ریٹ لگایا کرتا جو پیسہ ہونے کے باوجود ادھار کیا کرتے تھے یا ادھار دیر سے چکاتے تھے۔ باقی تنخواہ دار اور دہاڑی دار مجبور لوگوں کی مجبوری کا خیال کرتے ہوئے انہیں مناسب ریٹ ہی لگایا کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی رمضان کھلے پیسے لے آیا اور اپنا سامان لے گیا۔ رمضان اس بات پہ فخر کرتا تھا کہ کبھی اس نے ادھار نہیں لیا۔ اکثر لوگوں کے سامنے وہ اس کا تذکرہ بڑے فخری انداز میں کیا کرتا تھا۔ کئی لوگ اسے ٹوک دیتے کہ ادھار نہ کرنا اچھی بات تو ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو کہ تمہارے حالات اچھے ہیں، ادھار کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ وہ سنی انسنی کر دیتا کہ اس کے خیال میں لوگ جل کر ایسی باتیں کرتے تھے، اس کی خوبی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ماہ رمضان کی آمد تھی۔ روزے سے ایک دن پہلے
رمضان شہر چلا گیا۔ مہینے بھر کا راشن وہ شہر سے لاتا تھا، بعد میں اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ ذات کی دکان سے لے لیتا۔ شہر پہنچ کر وہ اسی دکان پر گیا جہاں سے راشن لیا کرتا تھا۔ یہ ہول سیل کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ سامان کی لسٹ اس نے دکان کے مالک شیخ صاحب کو تھما دی۔ انہوں نے لسٹ ملازم کو دی کہ سامان نکال کر پیک کر دے۔ سامان نکل آیا، ملازم نے لسٹ شیخ صاحب کو دی تو انہوں نے اس کا بل بنا کے رمضان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رمضان اسی بات کے انتظار میں تھا کہ کب اسے بل دیا جاتا ہے تاکہ وہ پیسے نکال کر شیخ صاحب کو دے۔ اسے بڑی خوشی ہوتی تھی بل کی ادائیگی کرتے ہوئے کہ وہ نقد سامان خرید رہا ہے۔ اس وقت اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی اور سینہ تن جاتا جیسے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہو۔ لیکن اب کی بار بل لے کے اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ بل اس کی توقع سے کافی زیادہ تھا۔ ہر ماہ اسی سامان کی وہ خریداری کرتا تھا اور بل 12-13 ہزار روپے بنتا تھا۔ اس بار بل 20 ہزار روپے بنا تھا۔ شیخ صاحب، یہ میرا بل تو نہیں لگتا، شاید کسی اور کا بل آپ نے مجھے دے دیا ہے۔ اس کی بات سن کر شیخ صاحب نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا اور اس کی لسٹ اسے دکھاتے ہوئے بولے، یہ لسٹ تمہاری ہے نا؟ ہاں جی، یہ میری ہی لسٹ ہے، اس نے اقرار کیا۔ تو پھر یہ بل بھی تمہارا ہی ہے۔ شیخ صاحب، ہر مہینے 12-13 ہزار بل بنتا ہے اتنی ہی چیزوں کا، اور اس بار 20 ہزار؟ اس نے دبا دبا سا احتجاج کیا۔ مہنگائی بھی تو کتنی زیادہ ہو گئی ہے، پٹرول کا ریٹ دیکھو، اور پھر ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ کوکنگ آئل 150 کا تھا، پھر 300 کا ہوا اور اب 600 روپے لیٹر ہے۔ شیخ صاحب کی بات سن کے وہ چپ تو ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے پریشانی ٹپکنے لگی۔ ہر بار احتیاطاً زیادہ پیسے وہ لے کر آتا تھا۔ پیسے گنے تو 19 ہزار سے کچھ اوپر بنے۔ واپسی کا کرایہ نکال کر 1 ہزار کم تھا۔ اس کا ATM کارڈ بھی بلاک ہوا تھا کہ پیسے نکلوا لیتا۔ خریداری بھی آج ہی ضروری تھی، کل یکم رمضان تھا اور روزہ رکھ کر اتنی دور آنا بہت مشکل تھا۔ پھر اور کام بھی تھے۔ آج تو خاص طور پہ وہ ٹائم نکال کر آیا تھا، لیکن اب گڑبڑ ہو چکی تھی۔ شیخ صاحب، اس میں سے 1 ہزار کا سامان نکال دیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ شیخ صاحب، پیسے کھلے نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہمارے پاس کھلا نہیں ہوگا تو اور کس کے پاس ہوگا؟ میاں محلے کے کسی کریانہ کی دکان پہ نہیں کھڑے؟ شیخ ٹریڈرز ہے یہ، ہول سیل سٹور۔ کتنے کا کھلا چاہیے؟ ابھی دیتا ہوں۔ شیخ صاحب کی بات سن کے وہ اور پریشان ہو گیا۔ اچانک کیا جانے والا بہانہ بھی کام نہیں آیا تھا۔ شیخ صاحب، اصل بات یہ ہے کہ میں سے پیسے کم لایا تھا، سب کا اندازے کی بنیاد پر 1 ہزار کم ہے۔ اب تو بل بن گیا، بار بار بل میں سے کٹنگ نہیں ہو سکتی۔ ایسا کرو، 1 ہزار اگلی بار دے دینا۔ ادھار؟ اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آج ادھار کر لے؟ اس کا تو ریکارڈ ٹوٹ جائے گا، اس نے تو کبھی ادھار نہیں کیا کسی سے۔ شیخ صاحب، ادھار تو میں نہیں کروں گا۔ اچھا میاں، تو پھر پیسے دے دو، ادھار نہ کرو۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب دوسرے گاہکوں کے ساتھ مصروف ہو گئے اور وہ کوئی راستہ سوچ رہا تھا جس سے ادھار سے بچ سکے۔ ممکنہ حال یہی تھا کہ سامان کم لے جائے، لیکن شیخ صاحب بل میں سے کٹوتی کرنے پہ آمادہ نہ تھے اور بار بار انہیں کہنا بھی اس کی انسلٹ تھی۔ ارے مختار آیا نہیں ابھی، بوریاں نیچے پڑی ہیں، انہیں اوپر گودام میں پہنچاؤ، کوئی آ گیا تو چالان ہو جائے گا، شیخ صاحب نے اپنے ملازم سے کہا۔ اس کی نظر سامنے پڑی دکان کے آگے کچھ بوریوں پہ پڑی۔ شیخ صاحب، مختار نہیں آئے گا، اس کا فون آیا تھا، اس کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ارے تو اب کون رکھے گا، تم رکھ دو یا کسی سے کہہ دو، پیسے لے لینا، شیخ صاحب نے ملازم سے کہا۔ تو وہ بولا، شیخ صاحب میری صحت دیکھیں، مجھ سے تو بوری ہلتی بھی نہیں اور باقی بھی سیڑھیوں سے اوپر بوریاں نہیں لے جا سکیں، یہ تو مختار کا کام ہی ہے۔ شیخ صاحب بوریاں میں رکھ دیتا ہوں، کتنے پیسے دیں گے آپ؟ اس نے شیخ صاحب سے کہا۔ رمضان کے ذہن میں ابھی یہ بات آئی تھی، اس طرح ہونے والی کمائی سے وہ شیخ صاحب کے پیسے چکا دیتا اور ادھار سے بچ جاتا۔ شیخ صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے دھان پان جسم کو دیکھ کے وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اتنی وزنی بوریاں اٹھا بھی سکے گا یا نہیں۔ 3ری منزل پہ گودام ہے، سیڑھیوں سے اوپر لے جاؤ گے؟ شیخ صاحب لے جاؤں گا، باڈی بلڈنگ کرتا رہا ہوں، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے،
اس نے قمیض کے بٹن اوپر کر کے اپنے سوکھے سوکھے بازوؤں کے مسلز کی نمائش کی تو شیخ صاحب سمیت وہاں کھڑے لوگوں کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے شرمندہ ہو کر قمیض پھر سے نیچی کر لی۔ 50 روپے فی بوری دوں گا۔ شیخ صاحب نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بے بسی سے ہنس پڑا۔ شیخ صاحب اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے خیال میں اسے معلوم نہیں تھا، لیکن وہ جانتا تھا۔ ایک پلے دار اس کا دوست تھا، وہ اسے بتاتا رہتا تھا کہ شہر میں ایک بوری دوسری منزل تک پہنچانے کے وہ 100 روپے مزدوری لیتا ہے، اور یہاں پہ تو بوری تیسری منزل تک لے جانی تھی۔ مروت میں وہ یہ کہہ نہ سکا کہ پیسے کم ہیں، بس یہی سوچ کے اسے اطمینان تھا کہ ادھار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے بوریوں کو گنا، 21 بوریاں تھیں۔ بوری کو اٹھاتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وزن کافی زیادہ ہے، لیکن اب ڈینگیں مار چکا تھا اور ساتھ ادھار سے بچنا بھی تھا، تو کسی نہ کسی طرح سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جہاں تھک جاتا دیوار کا سہارا لے لیتا یا بوری نیچے رکھ کے سانس لے لیتا۔ زندگی بھر ایسا کام کبھی نہیں کیا تھا جو وہ آج کر رہا تھا۔ 10 بوریاں لے جا کر ہی اس کی کمر اور ٹانگوں میں درد ہونے لگا۔ یہ 10 بوریاں بھی وہ 1 گھنٹے میں اوپر لے کر گیا تھا۔ سبھی اس کی حالت دیکھ کے محظوظ ہو رہے تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے 11ویں بوری اٹھائی اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ چل پڑا۔ اگلی 5 بوریاں وہ 1 گھنٹے میں لے کر گیا۔ پانی کے کئی گلاس پی کر اس کی جان میں جان آئی۔ کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ اتنا وہ تھک چکا تھا کہ اسے کسی کے ہنسنے یا مذاق کرنے کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ جلدی سے گھر پہنچ کے بیڈ پہ لیٹ جائے اور سویا ہی رہے۔ باقی 6 بوریاں بھی کسی نہ کسی طرح وہ اوپر لے گیا، لیکن اس کی حالت کسی شرابی کی مانند ہو رہی تھی جو نشے سے جھوم رہا ہو اور قدم دائیں رکھے تو بائیں پڑتے ہوں۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کا پاؤں سلپ ہو گیا اور وہ پھسلتا ہوا نیچے آن گرا۔ چوٹیں لگی تھیں، لیکن ان کے درد پہ تھکن حاوی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو پاؤں میں شدید درد ہوا، شاید موچ آ گئی تھی۔ جیسے تیسے اٹھ کے شیخ صاحب کو ادائیگی کی اور سامان رکشے میں رکھ کے وہ بس سٹاپ تک پہنچا۔ اس کے بعد گھر پہنچنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ پہلوان کو پاؤں دکھایا تو اس نے بتایا کہ پاؤں کی ہڈی فریکچر ہو چکی ہے اور اسی حالت میں چلنے سے پاؤں اور زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ مزید کئی دن اس کے ہاسپٹل میں درد سے تڑپتے ہوئے گزرے۔ آپریشن کے بعد پلاسٹر لپیٹ دیا گیا۔ اسے اس بات کی خوشی پھر بھی تھی کہ ادھار سے بچ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے 6 ماہ کی بیڈ ریسٹ بتائی تھی اور اب وہ 6 ماہ کے لیے بیکار تھا۔ جو پیسے اس کے پاس پڑے تھے 5 ماہ میں ختم ہو گئے، بلکہ بیوی کے جو کچھ زیورات تھے وہ بھی بک گئے۔ اس کی دواؤں اور غذا پہ سب سے زیادہ پیسے خرچ ہو رہے تھے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ گھر کا راشن ختم ہو گیا۔ بیوی نے جب اسے بتایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ لوگ سچ ہی کہتے ہیں، اسے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تھا۔ اللہ کی ناشکری کی وجہ سے اس پہ مصیبت آئی تھی اور اب بدتر حالات ہو چکے تھے۔ اگر وہ ادھار ایک بار کر بھی لیتا تو کیا قیامت آ جاتی، یوں اس کا پاؤں نہ خراب ہوتا۔ اس نے زاہد کا نمبر ملایا۔ زاہد بھائی، آپ کو پتہ ہے میں چل نہیں سکتا، راشن ختم ہو گیا تو کسی کے ہاتھ بھجوا دیں۔ اس نے چیزیں اسے نوٹ کروا دیں اور فون بند کر کے سوچوں میں گم ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے کی بیل بجی۔ بھابھی، رمضان بھائی نے راشن کے لیے فون کیا تھا، یہ ان کا سامان رکھ لیں۔ وہ اس کی بیوی سے مخاطب تھا اور وہ شرمندگی سے سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے گا۔ پیسے تو ختم ہو چکے ہیں، زاہد سے کیسے ادھار کا کہے گا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ بھابھی، رمضان بھائی کا حال پوچھ لوں، کدھر ہیں وہ؟ چند لمحوں بعد زاہد اس کے سامنے بیٹھا اس کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ کچھ باتوں کے بعد زاہد نے اسے بل تھما دیا۔ رمضان بھائی، یہ آپ کا بل۔ میں جانتا ہوں کہ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ بل ابھی تک آپ کو دیا کیوں نہیں، آپ ادھار تو کرتے نہیں۔ زاہد کی بات سن کے وہ سرتاپا کانپ گیا۔ جس بات پہ اسے غرور تھا اور وہ فخر کیا کرتا تھا، ادھار لینے والوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، انہیں حقیر سمجھتا تھا، وہ غرور آج ٹوٹ چکا تھا۔ زاہد بھائی، پیسے نہیں ہیں، ادھار کر۔ وہ جملہ بھی مکمل نہ کر پایا اور زارو قطار رونے لگا۔